بھارت کی نیندیں حرام۔ پاکستان نے چین کے ساتھ کشمیر میں ایسے بڑے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے کہ جان کر آپ بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے بعد جس لڑائی نے سر اٹھایا وہ پانی کی لڑائی تھی، جو کشمیر کے ساتھ 1948 سے لے کر آج تک چل رہی ہے۔ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے اور پانی کو زرخیز کرنے کے لیے پاکستان کو فوری طور پر ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ پانی کو بچایا جا سکے اور دوسری جانب ان سے بجلی پیدا کر کے توانائی کے بحران پر بھی قابو پایا جا سکے۔ سی پیک کے تحت آزاد کشمیر میں 2 ہائیڈرو پاور میگا پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جبکہ دوسرا کوئلہ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے۔ آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 700 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس پر $1.5 بلین لاگت آئے گی۔ اس منصوبے پر سرمایہ کاری چینی کمپنی کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ سے میسر آنے والی بجلی سستی ہوگی کیونکہ ان پروجیکٹ کے نتیجے میں پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں فی الحال 40% بجلی تیل کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے خزانے کا ایک بڑا حصہ اس مد میں چلا جاتا ہے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسے بجلی کر پاکستانی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہیں۔ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کے دوران IPPs کو بہت چھوٹ دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں تیل سے بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں میں بہت اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ گزشتہ 11 ماہ کے دوران بجلی پیدا کرنے کے لیے پاکستان نے $13.14 بلین کا تیل خریدا ہے۔ آزاد پتن پاور پروجیکٹ اسلام آباد سے 90 کلومیٹر دور آزاد کشمیر میں دریائے جہلم پر بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان، چین اور کشمیر کی حکومت کے درمیان $1.5 بلین کی لاگت پر مبنی سہ فریقی معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ یہ منصوبہ 2026 میں مکمل ہوگا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں 3000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اس منصوبے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے ہمارے ماحول پر کوئی مضر صحت اثر نہیں ہوگا۔ کوئلہ پاور پروجیکٹ 1124 میگا واٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت رکھنے والا منصوبہ ہے، جس پر $2.4 بلین کی لاگت آئے گی۔ یہ منصوبہ بھی سی پیک کے تحت پاکستان، چین اور کشمیر کے درمیان طے پایا ہے۔ مری سے تھوڑا آگے کشمیر کے آغاز پر کوئلہ کا علاقہ آتا ہے، جہاں یہ منصوبہ لگایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں ایک ہی بار میں اتنی بڑی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کبھی جنگی صورتحال پیدا ہو تو ایسی جگہیں سب سے پہلے نشانہ بنائی جاتی ہیں، مگر پاکستانی حکومت کی کامیاب حکمت عملی کے تحت چین کو اس علاقے میں اسٹیک ہولڈر بنانے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب بھارت ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوبارہ کسی قسم کا میس ایڈونچر وقوع پذیر ہونے کی صورت میں بھارت کو نہ صرف پاکستان بلکہ چین سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، جو کہ ناممکن ہے۔